نہ کروں تو ہمیں ہضم ہی نہیں ہوتی، انہی کے نام سے کھا رہے ہیں۔ فرمایا انا ارسلنا کا شاہدہ، میں نے آپ کو بولو اب تقریر کا رخ بڑے زبردست عنوان کی طرف پھر رہا ہے، تو جو رکھنا ذرا، میں نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ منڈی کے مسلمانوں آپ بتائیں، میں اور آپ اپنی عدالت میں کیس دائر کریں، گواہی کی ضرورت پڑتی ہے، دل کو اس چیف جسٹس سے انصاف سے پوچھ کے بتائیں، جس پر اعتماد نہ ہو کیا اس کو گواہ بناتے؟ بولو ہمیشہ گواہ کسے بناتے؟ معتمد ہو، جس پہ اعتماد کیا جائے، جس پہ پورا وثوق ہو، پورا یقین ہو۔ اللہ نے گواہ بنایا، پھر ان کے گواہ ہونے پر رب خود گواہ بن گئے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، 45 منٹ کو دیکھ رہا ہوں، اس وقت میرا پورا وقت ہو جانا، تو اللہ کرے جلدی سے کوئی بات حل ہو جائے۔ اللہ نے خود گواہی نبیوں سے اقرار لیا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اگر تمہارے ہوتے ہوئے یہ آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر آدم ہو یا عیسیٰ ہو، اپنا کلمہ نہیں پڑھنا، یہ میرے گواہ کی گواہی دے دی۔ اَأَقْرَرْتُمْ کا اقرار کرتے ہو، گواہی دیتے ہو؟ کہا اللہ جی اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ، انا معکم من الشاہدین، میں بھی محمد کے گواہ ہونے پر رب بھی گواہی دیتا ہوں۔ جو اتنے بڑے گواہ، کیا اس پیغمبر کی گواہی کو ماننا چاہیے یا نہیں؟ کہتے ہیں پیار سے، یہ لفظ یاد کر لیں، اتنے بڑے گواہ کہ رب بھی ان کی گواہی پہ گواہی دے۔ وغیرہ اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے وہ حشر کا موقع لکھا ہے جب انبیاء کو ان کی امتیں جھٹلا دیں گی، پھر ان کے حق میں امت گواہی دے گی، امت کی تائید میں حضور گواہی دیں گے۔ یہ بڑا خوبصورت عنوان ہے۔ آئیے اسی بات کو سمجھانا چاہوں گا، جو اتنے بڑے گواہ ہوں ان کی گواہی کو ماننا، یہ صرف سنی نہیں، مسلمان ہونے کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اتنا بڑا گواہ جس کے حق میں گواہی دے، اس کی گواہی کو ایمان ہے۔ گواہی کا انکار کر دینے سے ایمان نہیں رہتا، کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ میں مولانا حق نواز کی بات نہیں کر رہا، میں کسی جماعت کا فتویٰ نہیں سنا رہا، قرآن میں نبی کے شاہد ہونے کو بیان کر رہا ہوں۔ حضور کی گواہی کو ماننا یہ ایمان ہے، نبی کی گواہی کو ٹھکرانا یہ ایمان نہیں، یہ کفر ہے۔ آئیے حضور معراج سے آئے، صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول بتاؤ تم تو گواہ بنے ہو، دکھائیے بتائیے دیکھا کیا؟ حضور کی نظر پڑی عائشہ کے بابا صدیق پر تو گواہی دی، فرمایا ابو بکر مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر محمد کے گھر کے ساتھ ہوگا۔ عمر پہ نظر پڑی تو فرمایا میں دیکھ کر آیا ہوں، اتنا عالی شان محل تھا، میں نے سمجھا یہ محمد کا ہے، داخل ہونے کا دل کر رہا تھا، لیکن تیری غیرت سامنے آ گئی، نظر نبوت سے گواہی بھی دی، لسان نبوت سے گواہی بھی دی۔ ادھر دیکھا تو کہا عثمان تجھے بھی مبارک ہو، لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان، اللہ نے جنت میں ہر نبی کا ایک گواہ بنایا ہے، ساتھی بنایا ہے، قیامت میں میرا جنت میں رفیق اور ساتھی عثمان و تو ہوگا۔ ادھر علی پہ نظر پڑی، وہ علی جو ہماری سنیوں کے سر کا تاج ہے، وہ علی جن کے جوتوں کے نیچے لگی ہوئی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، وہ علی جن کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج۔ میرے آقا نے کہا علی آپ کو بھی مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، یہ آمنے سامنے دروازے ہیں۔ اب اس گواہی کو سمجھیے، نظر نبوت کی گواہی، لسان نبوت کی گواہی، میرا تو ایمان ہے نزدیکی نبی کی نظر بھی وہ عیب سے پاک ہے، نبی کی زبان بھی عیب سے پاک ہے، نظر نبوت بھی معصوم، لسان نبوت بھی معصوم۔ نظر نبوت پہ خدا کا پہرا تو لسان نبوت پہ خدا کا پہرا، نظر نبوت بھی برحق، لسان نبوت بھی برحق، نبی جو دیکھے تو برحق، نبی جو بولے تو برحق، نبی جو دیکھے تو سچ، نبی جو بولے تو سچ۔ اب ایمان کا تقاضا یہ ہے، اس
گواہی کو مانا جائے۔ بابا میں نے تجھے دوراہے پہ کھڑا کر دیا، اب تیری مرضی، اس گواہی کو مان جا مومن بن جا، یا اس گواہی کو ٹھکرا دے تو کافر بن جا، یہ تیری مرضی۔ میں نے تو حضور کو گواہ مانا ہے، تو میرا عقیدہ ہے صدیق جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے۔ اس گواہ کو مانا جائے یا انکار کر دیا جائے؟ بول کے حضور نے شب معراج، شب ہجرت اپنے بستر پہ کن کو لٹایا؟ بولیں بولیں، حضرت علی کو، کرم اللہ اسد اللہ سلام اللہ رضی اللہ صلاۃ اللہ سلام اللہ رضوان اللہ رضی اللہ۔ میں نے کہا کیا پر کیف منظر ہے، ایک گواہی ہوتی ہے قولن، ایک گواہی ہوتی ہے عملن، قولی کے بعد عملی گواہی سنا رہا ہوں۔ نبی نے جب بستر پہ لٹایا، سیرت مصطفیٰ پہلی جلد میں حضرت کاندلوی نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے، حضور نے لٹا کے اوپر سبز چادر دی۔ توجہ منڈی والو، اس گناہگار کی طرف توجہ رکھیے، اللہ کے نبی نے بستر پہ سلایا، یہ عملی گواہی دی، میرا بستر پاک ہے، اوپر میری چادر وہ بھی پاک ہے، اور پاک چادر کے نیچے آنے والا علی بھی، بولے بولے علی بھی، پوری ذمہ داری سے علی بھی پاک ہے۔ کیا کہنے علی آپ کی عظمت کے، کیا پروٹوکول ہے، کیا نبی کا اعتماد ہے، نیچے نبی کا بستر، اوپر آقا کی چادر، یہ درمیان میں علی ہے، اوپر بھی فیضان نبوت، نیچے بھی فیضان نبوت، اوپر بھی رحمت، نیچے بھی رحمت، اوپر بھی برکت، نیچے بھی برکت، اوپر بھی رب کا پہرا، نیچے بھی رب کا پہرا۔ میں نے کہا کیا اس گواہی کو مانتا ہے؟ کہتا ہے مانتا ہوں۔ میں نے کہا چادر آئی ہے تو ہوا کیا؟ کہتا ہے چادر تو نبی کی تھی نا، تو ماننا پڑے گا۔ میں نے کہا نیچے کیا؟ کہتا ہے بستر ہے۔ میں نے کہا کیا کمال ہے؟ کہتا ہے خالی بستر نہیں، یہ نبی کا بستر ہے۔ میں نے کہا اب بات سمجھنا آسان ہوگی، چادر کا مقام نبوت کی وجہ سے، بستر کا مقام نبوت کی وجہ سے، تو جس کو نبی کی چادر ملی، نیچے نبی کا بستر آیا، اگر وہ محترم تو اس کا کیا حال ہے جس سے چادر نہیں، اوپر بھی نبی آئے نیچے بھی نبی آئے۔ جب یہ جا رہے ہیں کندھوں پہ نبوت کو اٹھایا، اب اوپر خود چادر نہیں، چادر والا ہے، چادر نہیں چادر والا آیا ہے، کندھوں پہ اٹھایا، پھر غار میں داخل ہوئے تو اپنے پاؤں کو پھیلا دیا، اپنی جوڑی کو پھیلا کے نبوت کو گود میں سلایا، جیسے ریل میں قرآن کھلتا ہے، صدیق کی گود میں والضحیٰ کا مکڑا کھلتا ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، تو نے اور میں نے والضحیٰ کو پڑھا تو قرآن کو دیکھ کے، ابو بکر نے پڑھا تو محمد کے مکڑے کو دیکھ کے، تو نے میں نے واللیل کو پڑھا تو قرآن کو دیکھ کے، ابو بکر نے پڑھا تو آقا کی زلفوں کو دیکھ کے، تو نے میں نے یاسین کو پڑھا تو قرآن کو دیکھ کے، ابو بکر نے پڑھا تو آقا کے دانتوں کو دیکھ کے، تو نے میں نے علم نصرہ پڑھا تو قرآن کو دیکھ کے، صدیق نے پڑھا ہے تو سینہ نبوت کو دیکھ کے، اوپر بھی نبوت نیچے بھی نبوت، یہ درمیان میں خود آگے کہ اب کمال نہیں ہے، اب ایمان کا تقاضا یہ ہے، اس گواہ کی گواہی کو ماننا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ بولے، بلکہ اور کہتا ہوں، 5 منٹ کی اجازت ہے، صرف بات پوری کر لوں۔ گواہی کو دیکھیں اور عملی گواہی، یہاں جناب صدیق اکبر کو آقا جان نے سبز چادر دی، مولانا کاندوی نے لکھا ہے، کہا سو جائیے، تو حضرت علی کے اوپر کون سی چادر آئی؟ اسی ساوے رنگ نو مننے یار، بولو سے کون سی چادر آئی؟ سبز چادر آئی۔ یہ عملی گواہی ہے، جسے میں سبز چادر دے رہا ہوں، یہ پیارا ہے، یہ میرا معتمد ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایمان کا مرکز ہے۔ میں نے کہا اللہ، یہاں تو سبز چادر ملی، عائشہ کے بابا کا حال کیا ہے؟ وہ بھی تو نبی کا پیارا،
جس نے نبوت کے لیے گھر بار لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا، کون کہتا ہے نبی کے بیٹے کو دھکے دے دیے؟ وہ بدبختہ جس نے جسم کا لباس بیچ دیا، سوئی تک کو دیکھا، وہ بھی نبوت پہ قربان کر دی، ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ پنجابی کے شاعر نے کہا صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دیو، صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دیو، فرق اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دیو، رفیق حسبرت دا رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو ایک گل منا نہیں سکدا، اور نبی دے ناتے جو گربا لٹا ہے وہ پاک زہرا دا کھا نہیں سکدا۔ جس نے سب کچھ لٹا دیا فاطمہ کا حق کھا سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ یہاں تو سبز چادر ملی، ادھر کیا ہے؟ عملی گواہی دیکھیے، مجھے نظر آتا ہے قدرت کی طرف سے جواب ہے، یہ دیکھیے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تجھے سبز چادر نظر آتی ہے، پلٹ کے محمد کا گنبد خضرا تو دیکھ لیجئے، علی بھی پیارا اس کو سلایا تو محمد کی سبز چادر میں، صدیق کی باری آئی تو انہیں سلایا حضور کے سبز گنبد خضرا میں۔ اب ایمان کا تقاضا یہ ہے جو سبز چادر میں سوئے اسے بھی ماننا جائے، اور جو ہمیشہ کے لیے روزے میں سوئے۔ انا ارسلنا کا شاہدہ، میں نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور مسجد نبوی میں داخل ہوئے، احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ، دائیں جانب ابو بکر ہیں، بائیں جانب عمر ہیں، یوں آفتاب نبوت اپنے ستاروں میں چمک دھمک کے ساتھ داخل ہوئے۔ اصحاب مصطفیٰ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، کیونکہ نبی کے ساتھ صدیق عمر کو دیکھ کے مسکرانا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ جو انہیں اکٹھا دیکھتا ہے وہ مسکراتا ہے، جسے جلن ہو وہ جل تو سکتا ہے، جدا نہیں کر سکتا۔ آپ نے یوں ہاتھ رکھے تھے، فرمایا سنو ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جیسے آج اکٹھے ہیں قیامت تک روزے میں اکٹھے رہیں گے، حشر کا دن ہوگا، انسانیت دیکھے گی، جہاں میں جاؤں گا یہ دونوں میرے ساتھ ہوں گے، میں مقام شفاعت پہ، یہ دونوں ساتھ میں شفاعت کبریٰ پہ، یہ دونوں ساتھ میں حوض کوثر پہ، یہ دونوں ساتھ میں حوض مقام شفاعت پہ، مقام محمود پہ، یہ ساتھ میں جنت میں جاؤں گا، یہ ساتھ جائیں گے۔ انا ارسلنا کا شاہدہ، یہ نبی کی گواہی ہے۔ آگے فرمایا ومبشرا، خوشخبریاں دینے والے ہیں۔ ایک ایک جملہ نہ صرف تقریر، مستقل کتاب ہے۔ مبشر کیسے ہیں؟ ایک لمبی گفتگو ہے۔ اللہ کی طرف سے بشارتیں دینے والے۔ نذیر کیسے ہیں؟ ڈرانے والے۔ اعمال کو دیکھیے حضور نے کیسے ڈرایا، حقوق اللہ بھی بتائے، حقوق العباد بھی بتائے، حسن اخلاق، حسن معیشت، حسن معاملات، طرز زندگی سکھایا۔ یہ نبی نے بشیر اور نذیر بنے۔ آگے فرمایا داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ حالانکہ سب نے بلایا، لیکن چونکہ سب کی دعوت محدود تھی، یہی وجہ ہے قرآن نے نبیوں کی دعوت کو شروع کیا تو یا قوم کے لفظ ہیں، اے میری قوم۔ چونکہ دعوت کا ایریا محدود تھا تو انہیں دائی تو ہیں، لیکن داعیا الی اللہ کا لقب حضور کا بن گیا۔ جب ان کی باری آئی، آپ نے صرف اہل مکہ کو کہہ کے یا قوم کہہ کے خطاب نہیں کیا، اہل مدینہ کے لیے یا قوم کہہ کے خطاب نہیں کیا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، چونکہ عالمگیر نبی ہیں، افاقی نبی ہیں، اس لیے داعیا الی اللہ کا لقب آپ کا بنتا ہے۔ آگے فرمایا وسراجا منیرا، یہ تو چمکتے ہوئے چراغ ہیں، یہ تو سورج ہیں۔ سورج کی وجہ آئیے محبت میں رس کرنے لگا ہوں۔ جیسے میں اور آپ دیکھتے ہیں چاند جب یہ روشنی پھیلاتا ہے، حسینی صاحب چاند جب روشنی پھیلاتا ہے تو چاند کی روشنی پھیل کے ستارے بنتے ہیں۔ جب چاند کی روشنی سمٹتی ہے، ستارے جب سمٹتے ہیں تو چاند بنتا ہے۔ دوبارہ کہتا ہوں، چاند جب پھیلتا ہے تو ستارے بنتے ہیں، ستارے سمٹتے ہیں تو چاند بنتا ہے۔ میرا نبی پھیلتا ہے تو صحابہ بنتے ہیں، صحابہ سمٹتے ہیں تو محمد بنتا ہے۔ دوسرا سورج کے اوپر روشنیاں ختم ہیں، ایسے میرے نبی پہ تمام کمالات ختم ہیں۔
सूरज के तुलू होने के बाद किसी लालटेन की जरूरत, किसी चिराग की जरूरत, ऐसे आका जान के आने के बाद अब किसी और नए नबी की जरूरत। हमेशा के लिए बाबे नबूवत हुजूर पे मसलूक कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। क़यामत की सुबह तक जो भी आएगा वो मोहम्मद अरबी का गुलाम होगा, नई नबूवत नहीं आ सकती। क़यामत तक जब जब वो जहां जहां पे अल्लाह की तौहीद का डंका, तब तब वहां वहां पे मोहम्मद की मुस्तफाई का डंका। अब आपसे ईमान से बात पूछ के आयत का तर्जुमा खत्म। हुजूर से कोई बेहतर किसी को माने मुसलमान है? बोले मिर्जा कादियानी काफिर है, ये नहीं है। मिर्ज़ाई काफिर है, क्यों? उनका मरकज कादियान में है। वो अपने दज्जाल को कहते हैं ये हुजूर की मिसल है, ये हुजूर के बराबर है। मुसलमान दोस्तों, मैं आपकी और अपनी कब्र का भला सोच के कहने लगा हूं, इसलिए इतना खून नहीं बहाया गया। मेरे बड़ों ने यूं ही कुर्बानियां नहीं दी गई। एक दुश्मन वो है अगर इसका मरकज कादियान में है, तो एक बदबख्त वो है जिसका मरकज ईरान में है। ये कहता है मिर्जा कादियानी वो नबी के मिसल है। तो दूसरे तबके ने कदम यहां तक नहीं, इससे बड़ा उठाया, अपने 12 के लिए कहा, हजरत अली, जनाबे हसन, जनाबे हुसैन, जनाबे ज़ैनुल आबिदीन, जनाबे मोहम्मद बाकिर, जनाबे जाफर कासादी, जनाबे मूसा काजी, जनाब अली रजा, नकी अली, तकी अली, हसन अस्करी, इन 12 के 12 में लिखा है ये 12 जो इमाम है ये नबी के बराबर नहीं, अंबिया से बेहतर है। आप बताएं ये ईमान है? ईमान बाकी रहेगा? आइए इस सीरत कॉन्फ्रेंस का सबक ये है, एक ऐस उम्मती होने के, मुसलमान होने के ये अकीदा बनाओ कि हुजूर की मिसल कोई, हुजूर जैसा कोई नहीं है। अगरचे बशर है लेकिन तेरे और मेरे जैसे नहीं, सैयदुल बशर हैं, अफजलुल बशर हैं, अकमलुल बशर हैं। आओ दोस्तों एक काम करें, आओ दोस्तों एक काम करें, हुजूर की सीरत, सहाबा अहले बैत की सीरत को आम करें। जिन चिरागों से होता है जमाने में उजाला, उन चिरागों को जलाने का एहतिमाम करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।